جناب ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں اب سلسلہ ہے مہمان سے ملاقات کا، اور میں اب آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ آج جو ہماری مہمان ہے نا، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شو بزنس سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی جو ہمیں ہسٹری پتہ چلی اس کے مطابق، اور تھوڑا بہت جو میں ان کو جانتا ہوں اس کے مطابق، میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ شاید 8 بجے سے لے کے 8:15 بجے تک مجھے اپنا انٹرویو خود ہی کرنا پڑے، اور وہ 8:15 بجے سیٹ پہ پہنچے. لیکن انکریڈیبل، آئی ایم ریئلی امپریسڈ ٹوڈے کہ پورے 8 بجنے میں 10 منٹ پہ شی واز آل ریڈی. عروج ناصر، گڈ مارننگ. کیا حال ہے آپ کے؟ مطلب آج پہلی دفعہ وقت پہ پہنچی ہیں آپ؟ نہیں، میں اب چینج ہو گئی ہوں. ہاں، یس یو آر رائٹ کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو چینج اور ذرا پنکچوئل، بیکاز ٹائم جو ہے نا، آئی ہیو ریئلائزڈ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا، آپ کو قدر کرنی چاہیے ٹائم کی. پہلے نہیں کرتی؟ پہلے شاید نہیں اتنی. مطلب 4 بجے کا شوٹ ہے تو عروج ناصر 7 بجے پہنچنی تاکہ پتہ چل سکے بہت بڑی سٹار ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے ہی ہو جاتی ہیں ڈیلیز، بیکاز گھر میں آپ کو پتہ لڑکیوں کی تیاریوں میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا، ابھی بھی آپ مکمل تیاری کرتی ہیں؟ نہیں، اب چینج آ گیا نا، اب میں جلدی تیار ہو جاتی ہوں. اب یہ ہے کہ یو جسٹ ٹیل می کہ 5 سے 10 منٹ آپ کے پاس ہے، آپ تیار ہو جائیں. آئی بی ریڈی. دس از دی تھنگ. یس. یہ اس میں میک اپ کا ٹائم شامل ہے؟ ہاں، میک اپ کا ٹائم شامل ہے. اچھا، ویسے شو بزنس کی لائف کے اندر خاص طور پہ خواتین کو تو اپنے بال، میک اپ، یہ وہ اپنے امیج کو کیری کرنا ہے جہاں جانا ہے. اب شروع سے ایسی تھیں یا بس نہیں بس؟ توثیق بالکل بھی ایسی نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں. وین آئی ایم ہوم آئی جسٹ ڈونٹ فیل لائک ڈریسنگ اپ، میک اپ شیک اپ، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بلکہ میری فرینڈز اور باقی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا میک اپ کر لیا کرو. پہچاننے میں ذرا مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. بٹ یہ ہے کہ اٹس جسٹ دیٹ کہ ویسا بالکل نہیں ہے. اور یہ بڑی مشکل سے اب تیار ہونے کی عادت ڈالی ہے کہ یار کرنی ہوتی ہے ریکارڈنگس وغیرہ، سو یو شوڈ بی گلیمرس اینڈ ایوری ٹائم یو کم آن اسکرین یو شوڈ بی ایک مونوٹنس نہیں ہونی چاہیے، ویریشنز ہونی چاہیے. تو اب یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد اس کو میں نے کرنا شروع کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ نے میک اپ نہ کیا ہو تو ہم آپ کو نہیں پہچان سکتے؟ نہیں، دیٹس واٹ پیپل تھنک. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں، ویسے یس آئی ایگری ود یو. اتنا بھی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فوٹوجینک ہوتے ہیں، اور ویسے وہ بہت زیادہ ایسے سے ہوتے ہیں. ہاں، بہت زیادہ فوٹوجینک نہیں ہوتے. بٹ میں پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ میں اتنی فوٹوجینک نہیں ہوں، مگر اگر آپ ویسے ہی مجھے دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم. اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے. بیوٹی کتنی ضروری ہے اسکرین پہ آنے کے لیے؟ مطلب بیوٹی، ٹیلنٹ کو کتنا آپ ریشو دیں گے؟ آپ کس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اوکے، ایکٹنگ میں اگر آپ ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں آج کل جو ڈراماز یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف گلیمر ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ ہمارے پچھلے ڈراماز اٹھا کے دیکھیں تو گلیمر اتنا نہیں ہوتا تھا. وی یوز ٹو لائک کانسنٹریٹ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، اسکرپٹ کے اوپر، باقی ساری چیزیں جو آپ کو ایک پروجیکٹ کے لیے، ایک ڈرامے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو لیشز لگانے کی، لینس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. گلیمر کی اس حد تک ضرورت نہیں ہے. آپ تو لگاتی ہیں؟ نہیں، میں نے ابھی لگائے ہوئے ہیں بیکاز میں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی ہوں. نہیں، ابھی کی بات نہیں کر رہا. ابھی کی تو ہم نے ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے. ابھی تو میک اپ کیا ہوا ہی نہیں ہے. نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز لانگ ایز ایکٹنگ از کنسرن آئی ڈونٹ تھنک کہ گلیمر اتنا میٹر کرتا ہے. بٹ اٹ ڈیپینڈس آن یور کیریکٹر کہ آپ کیا کیریکٹر کر رہے ہیں. اگر اس میں گلیمر کی ریکوائرمنٹ ہے تو آبویسلی اٹ شوڈ بی دیر. بٹ اگر نہیں ہے اور کمپیئرنگ میں حسن کتنا چلتا ہے؟ کمپیئرنگ میں آپ کی نالج، آپ کی پروننسیشن، اور بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مگر ٹو سم ایکسٹینٹ گلیمر شوڈ بی دیر. obviously جی، اسکرین کی بات ہے، مطلب ریویو تو ہے نہیں. نہیں، گلیمر آپ کو لوگوں نے دیکھنا ہے. you should look good. ایگزیکٹلی. وہ آئی ٹوٹلی ایگری. اس میں آپ کو چاہیے گلیمر. یو نیڈ ٹو لک گڈ. ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی یا کمپیئرنگ؟ مطلب بننا کیا چاہتی تھی، ایکٹریس یا کمپیئر؟ نہیں سیریسلی. اچھا. ہاں، وہ جب آپ کو یاد ہے ایک چینل ہوا کرتا تھا، پرائیویٹ چینل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اس میں اناؤنسمنٹس ہوا کرتی تھیں ہر پروگرام سے پہلے. I used to watch that and I used to love it and I really wanted to be a part of that. But unfortunately ایسا تھا کہ آپ این ٹی ایم کی بات کریں؟ ایگزیکٹلی. اوکے، این ٹی ایم کی بات کریں. اس میں یہ تھا کہ وہ جو جتنی بھی اناؤنسرز ہوتی تھیں ان کا ایک ایج گروپ ہوتا ہے، کم از کم گریجویشن کی ہو، اتنی ایج کی لڑکی ہو. اس زمانے میں بڑا پروفیشنلی اس کو لیتے تھے.
تو بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. سو میں نے سوچا کہ یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتی. آپ نے گریجویشن نہیں کی ہوئی تھی اس وقت, میں نے میٹرک کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. سو فارچونیٹلی آئی گاٹ دی اپرچونیٹی اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. And I just did my metric, and after that I did it, and I was the youngest announcer of NTM at that time. So وہ میں چاہا, میں نے کر لیا, اور even now I think comparing is something that I want to do for the rest of my life. اگر شرط آ جائے کہ جی ایکٹرز جو ہیں وہ کمپیئر نہیں بن سکتے یا کمپیئرز ایکٹنگ نہیں کر سکتے, تو یو ول آپٹ فار کمپیئر. Yes. Who's your favorite actress? Actress? دیکھیں, میں نے ہم لوگوں نے ظاہر ہے کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا, سیکھا جن سے ہے میں نے, اور جن کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں, دیٹ از صبا حمید. ٹھیک ہے. سمینا آنٹی سے بھی بہت کچھ سیکھا, بیکاز ایز یو نو کہ میرا جو فرسٹ پروجیکٹ تھا دیٹ واز فیملی فرنٹ, اور تھا وہ کامیڈی, مگر اس میں میں نے اتنا سیکھا ہے اپنے سینئر سے, اتنا سیکھا ہے, ناٹ اونلی ایکٹنگ بٹ لائف. ایگزیکٹلی, مطلب یو نو how to carry yourself, how to talk to people, how to interact, how to react. اگر کوئی you know, اور یہ ساری چیزیں گھر میں ماں, اور میں سمجھتی ہوں اس فیلڈ میں وہ دو خواتین ایسی تھیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. So I'm so happy to know کہ لائف سیکھی جا سکتی ہے. For sure, if you want to. I mean, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے وہاں پہ, ڈانٹیں بھی بہت کھائی ہیں, مگر وہ جسے کہتے ہیں نا, آج کل کے زمانے میں سارے جتنے نئے اسٹارز آتے ہیں, نیا ٹیلنٹ آتا ہے, وہی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, کیونکہ ایک زمانے میں جب ان لوگوں نے شروع کیا تھا جو اب انسٹیٹیوٹ ہیں, مطلب وہ جو انڈیویجول ہیں, بالکل, تو ان کے ساتھ کام کرنا, میری وہ جو انسٹیٹیوشن والی چیز تھی نا, وہ میرا وہ ٹائم تھا. آئی لرنڈ سو مچ فرام دیم کہ مجھے آج میں کہہ سکتی ہوں کہ یس, آئی ہیو لرنڈ الاٹ فرام دیم. میرے لیے ایک بڑا اچھا وہ ٹائم تھا, وہ جو ٹائم پیریڈ تھا جو میں نے ان کے ساتھ گزارا. روج, آپ نے اسٹرگل کا ٹائم دیکھا ہے؟ بہت زیادہ. آف کورس, I think it's been 9 years in this field. Can you believe this? It's been 9 years because right after metric I started working. I started as میرا خیال ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھ نہیں رہے, میں خود ہی بتائی جا رہی ہوں. اور چاہیے کیا ہے, ایک کمپیئر کر کے ایسا گیسٹ مل جائے تو مزے ہیں جناب. میں چائے سے پیتا ہوں, چائے سے پیا, بسکٹ منگائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہاں, اسٹرگل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اسٹرگل کا ٹائم دیکھا ہے. ایگزیکٹلی, when you were trying to prove yourself. بالکل. آبویسلی جب آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے آپ کو. آپ ریفائن ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ اسٹرگل نہ کریں. لیکن کچھ اسٹارز ہوتے ہیں نا روز, جو مطلب اوور نائٹ انسٹنٹ ہٹ آئے اور ایک دم سے, آپ کا اس طرح سے کیس نہیں تھا, یو ہیو ٹو اسٹرگل. یس ڈیفینیٹلی. اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں وہ فیز کیسا تھا. وہ فیز ایسا تھا کہ بہت سے ایسے ٹائمس تھے جب میں کام سے گھر پہ جاتی تھی تو لٹرلی آئی یوز ٹو ہیو ٹیئرز ان مائی آئیز. مطلب اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ, اور میں آئی یوز ٹو بی ویری سینسیٹیو پرسن, آئی اسٹل آئی ایم, بٹ وہ ایک ہوتا تھا, آنکھوں میں آنسو لٹرلی ہوتے تھے. گھر آتی تھی, ممی کو نہیں, ماں کو نہیں بتاتی تھی کہ یہ ہوا یا یہ کسی نے کہہ دیا, بیکاز میں آئی ایم ویری کنسرن اباؤٹ مائی مدر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ ہر کہ اچھا کام کریے. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم میں چھوڑ بھی سکتی تھی, ٹھیک ہے, مطلب میں کہتی کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی, بٹ آئی put my foot down کہ no, I have to do it. پیچھے ہٹنا تو بہت آسان ہے, یہاں پہ رک کے ان لوگوں میں رہ کے ان سے, مطلب یو نو یہ ساری چیزیں سہ کے جو بنتا ہے نا, دیٹ از کندن. ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم کندن, بٹ یہ ہے کہ آپ, تو اس میں یہ ہے کہ جو اوور نائٹ کی آپ بات کر رہے ہو نا, اس میں یہ ہے کہ ہوتا ہے اوور نائٹ بھی ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دیر کے لیے اوور نائٹ ہو کے بھی بہت عرصہ گزار جاتے ہیں. مگر موسٹلی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوور نائٹ ہوتا ہے نا, وہ اوور نائٹ آتا ہے اور پھر اوور نائٹ جاتا ہے. سو دا مور یو اسٹرگل, دا مور یو ورک ہارڈ. ایک اسٹار بننے سے پہلے ایک اسٹرگل کا جو فیز تھا, اس میں آپ نے کہا کہ ہرٹ ہو جاتی تھیں, تو ایسی مثال کے طور پہ, ناٹ ریلیز دوز سینٹینسز, بٹ ایسی کون سی چیز تھی جو کہ آپ کو ڈسکریج کرتی تھی, اور اگر آپ ڈسکریج ہونا چاہتی ہیں تو ان چیزوں سے ہو جاتی ہیں؟ مثلاً میڈیا کی کیا چیز تھی جو, ایک تو ہمارے جو ویورز ہیں, کئی دفعہ آپ کو اتنا اس طرح کے وے میں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
यू नो, जहाँ पे आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आपके बहुत से फैंस होते हैं, वहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं. बिकॉज जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मीडिया शोबिज, मोस्टली हमारे यहाँ समझा जाता है कि इट्स नॉट अ गुड फील्ड, एंड आई एम रियली अगेंस्ट दैट. मतलब मैं उस चीज़ को डिफेंड करने में हर वक्त लगी रहती हूँ कि व्हाई नॉट. आई मीन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू मेक योर रेपुटेशन, एवरीथिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड. सो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत क्रिटिसाइज किया गया मुझे भी इस फील्ड को, उसको देखना. फिर एज लॉन्ग एज दिस फील्ड इज़ कंसर्न, यहाँ के लोग जब आप आते हो ना किसी भी नई फील्ड में, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी नए बंदे को एक्सेप्ट करना. यू नो, आपको जज करने वाले बहुत लोग होते हैं. अच्छा ये किया है तो अच्छा अब ये देखते हैं ये कैसे करेगी, अब ये अच्छा ये तो कर लिए, आगे देखते हैं क्या करती हैं. फिर ऑब्वियसली आप इमेच्योर होते हो ना फील्ड में, तो आप यू डोंट रियली नो वे टू गो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई गाइड करने वाला ना हो. ठीक है, उसके बावजूद आप यू टेक अ फ्यू बस उस कॉन्टेक्स्ट में थी शुरू में, मगर ये कि वही हम ढीठ. सीनियर्स ने इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं रहा सीनियर्स की तरफ से. नहीं, इट वाज देयर, मगर जहाँ वही मैं आपको शुरू में मेंशन किया ना, जहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले लोग थे वहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे. बट द बेस्ट पार्ट वाज कि आई यूज्ड टू लिसन टू दोज पीपल जो अप्रिशिएट करते थे. आई यूज्ड टू लुक अप टू दोज पीपल जो एक्सेप्ट करने वाले थे. मैं इस वक्त आपको कहूँ कि आपके बाल इस वक्त बहुत बुरे लग रहे हैं. You have horrible hairstyle. How would you react? Yeah, I know I have. This is not the way to. क्या आप अगले की क्रिटिसिज्म को मान लें? नहीं, you should defend it. देखिए, आपको लग रहा है बुरे, मुझे नहीं लगता बुरे. Okay, this is one way. You know, हर इंसान का एक अपना, you know what, तौफीक, I am a very positive minded person. बहुत optimist हूँ मैं. ठीक है, so if somebody is saying, I would say, अच्छा, you think so? So what do you think? What should I do about that? You know, Correct. I mean, if you think that's wrong, अगर आप में इतनी अकल है कि आप समझते हैं कि मेरा ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, तो आप मुझे बताइए सही कि बता दें क्या करना है. अब इसका लेकिन डिप्रेस नहीं होती कि फिर जाके अब देखो, आई परेशान होती आईना देखने से. नहीं, एक दफा देखूंगी जरूर कि यार क्या ऐसी चीज थी. बट ये है कि मतलब ये भी हमारा म्यूजिक ब्रेक है कि उस दौरान में ना प्लीज उठ के जाना कि मैं अपना हेयर स्टाइल देख के नहीं, मैं शीशा मंगवा लेती हूँ. नहीं, ये लुकिंग वेरी प्रिटी. उधर सिर्फ एक मिसाल, आई नो, ज्वेलरी, ड्रेसेस, ये सब अंदर होता है कुछ लोग. क्योंकि हम देखते हैं उनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं होता. बट they know how to dress up and make up and everything. ये सीखा जा सकता है सब कुछ. मतलब शोबिस के लोगों को ऐसे ग्रूमिंग सेशंस लेने चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. बट इफ यू डिडंट आस्क मी, आई टेल यू, मेरे में ड्रेसिंग अप, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस कपड़े होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, दैट्स इट. तो मेरे में बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि वो एक होती है ना, जिस तरह से मेरी बहन है उसमें बहुत शौक है कि अच्छा ये पहनना है, ये बनाना है, वो करना है, इसके साथ ये अच्छा लगेगा. मेरे में नहीं है. So I need to have somebody who should guide me कि मुझे क्या पहनना है. कौन है आपको, कौन गाइड करता है? बहन करती है, अम्मी, कौन? मशवरा लेती हूँ उनसे. कुछ डिज़ाइनर्स हैं, कुछ लोगों से, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ लेती हूँ. मगर अब इतना अर्सा हो गया है कि अब देख के कर कुछ थोड़ी शक्ल आ गई. उरूज नासिर डॉक्टर क्यों नहीं बनी? IT में क्यों नहीं गई? वाई मीडिया? ऐसा क्या था आपने जो आपको कहता था कि नहीं मीडिया करना है? अच्छा, पता होता क्या है कि आपके घर का जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो भी बड़ा काउंट करता है. माई मदर यूज टू वर्क इन दिस फील्ड, नॉट इन टू एक्टिंग एंड ऑल, बट शी वॉज टेक्निकली, मतलब प्रोडक्शन में थी, एंड शी इज बीन वर्किंग फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस फॉर रियली लॉन्ग टाइम, बट नाउ शी इज़ नॉट. सो उनको देखते थे, बातें सुनते थे, तो अट्रैक्शन थी. मगर एट द सेम टाइम ये भी था कि एक्टिंग नहीं करनी, यू नो, ये था. मगर एक फैसिनेशन भी थी, एडमायर भी करते थे, मगर वो भी था कि नहीं ये नहीं करना. हाँ, कोई पूछता था ना, बेटा आप एक्टिंग कर रहे हो, नहीं ये नहीं करना. सो बट ये कि मेरी लाइफ में अगर आप पूछे ना, तो आई डोंट प्लान, आई डोंट थिंक अच्छा ये करना है तो ये होगा, ये बनूंगी. नो, आई टेक माई लाइफ द वे इट कम्स, आई गो विद द फ्लो. ये नहीं सोचा था, शायद इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत पढ़ाकू नहीं थी, किताबी कीड़ा नहीं थी.
नेवर. मैट्रिक से पहले बस पास होती थी मगर मैट्रिक में आई गॉट रियली गुड मार्क्स एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय मदर बिकॉज शी स्ट्रगल्ड सो मच फॉर अस एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई थॉट कि शी हैज डन सो मच फॉर अस एंड आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम फॉर अस टू गिव यू नो एक रिवॉर्ड, एक तरह से पे बैक करें. बिल्कुल पे बैक करना. ग्रेट. यानी पढ़ाई में इतना शौक नहीं था, सिर्फ गाने गाने का और सुनने का शौक था. आप मुझसे कहा गाने गाने का शौक था. ऐसा नहीं, मुझे अभी मेकअप रूम से आवाज आ रही थी जब मैं इधर बैठा था. आप कौन गा रहा था? वो नहीं गा रही थी. गाने का शौक बस इस हद तक है कि गा लेती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. हाँ ठीक है, मतलब जिस तरह से कोई फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है और एनीथिंग लाइक दैट, गेट टुगेदर है तो गा लेंगे. बस ये ना कहना कि सुनो. नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. हाँ, मतलब मैंने मतलब शो बंद करा. एग्जैक्टली. ये कि इस टाइप ये है. अरूज हमारे साथ मौजूद हैं और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. आप भी हमारे साथ दीजिएगा. 9 बजे तक राइजिंग पाकिस्तान में लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक फॉलोड बाय द कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक. आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं उरूज नासिर. उरूज, एक स्टार के लिए हंसना और हंसते चले जाना कितना जरूरी है? मेरा ख्याल है किसी स्टार के लिए नहीं, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है हंसना. बस बहुत जरूरी है. यू शुड लाफ, यू शुड यू नो, वो जो एक अंदर कुछ लोग होते हैं दबा के रखते हैं, नहीं हंसना नहीं है, स्टार हैं हम, जरा करना है एंड ऑल दैट. व्हाई? आई मीन यू नो, फाइन यू आर अ स्टार बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग. आप एक इंसान हैं, इंडिविजुअल हैं, आप एंजॉय करें, हंसे, बहुत जरूरी है. और इट्स रोना? लाइफ. रोना कितना जरूरी है? रोना भी उतना जरूरी है जितना हंसना है. आप रोती हैं? हाँ. कब? अकेले में. कब? क्या सिचुएशन भी हाँ, बताओ. situation. मसलन व्हाट मेक्स यू क्राई? एनीथिंग, कोई बहुत छोटी सी बात. कई दफ़ा होता है तो ऐसी कि बहुत बड़ी बड़ी बातों से आंखों में आंसू नहीं आते. कई दफ़ा एक छोटी सी बात जो होती है वो ऐसा आपको टच करके जाती है कि मतलब शायद आई डोंट वांट टू बी गुडी गुडी बट लिटरली देयर आर टाइम्स जब मैं किसी बच्चे को गरम सड़क, वो जो यू नो सड़क पे चलता हुआ देखें बगैर जूते के, दैट्स द टाइम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. यार हम अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें उतना कम है. यू नो, ये छोटी छोटी बातें और इसकी वजह से आंसू आते हैं. यूं और यूं, इसमें तो बिलीव करती हैं ना आप? कुछ देर पहले भी आप कह रही थी कि यू नो इंस्टेंटली आपको शोहरत मिलती है और फिर जाती भी है. मीडिया के अंदर ये बहुत तेजी से होता है. हर प्रोफेशन में ही होता है लेकिन मीडिया में बहुत तेजी से आंख. आज आप मार्केट से आउट हो जाए बिल्कुल, कैसा फील करेंगी? हाउ विल यू टेक इट? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? या आप समझती हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो करियर अभी आगे 25 साल. देखिए, एक चीज़, हम इंसान हैं, ठीक है. एक ज़ात है जो ऊपर बैठी हुई है, ठीक है. अल्लाह जो है वो, उसने हमारे लिए सब कुछ करना है. अगर हमने नहीं कुछ करना, वो भी वो फैसले वो करने वाली ज़ात है. हम सिर्फ उसके फैसलों के ऊपर चलते हैं, ठीक है. तो मेरा ख्याल है यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी थिंग. वॉट एवर आप अगर यहाँ पे आज हैं ना, तो उसको याद रखें जहाँ से आप आए हैं. एनीथिंग कैन हैपन. और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि आज अरूज है और कल अरूज नहीं है, तो आई थिंक यू शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. अच्छा किसी को नहीं. मेरी और मैं ये दुआ करती हूँ कि मौला अगर आपने इस जगह पहुँचाया है ना, तो इससे नीचे ना लेके आइएगा. उतना ही लेके जाएं जितना मतलब आपके लिए हो. बेशक बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं. एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आना इज़ टेरिबल. बड़ा मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. आप एक्सेप्ट नहीं करते. ऑब्वियसली आप पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हो इस चीज़ के लिए? चाहे कितना भी आप कह लेना कि नहीं नहीं जी मैं तो बिल्कुल, लेकिन इट्स अ फैक्ट. वेरी हार्ड. इट्स रियली हार्ड. इट्स अ फैक्ट कि आप नहीं कर सकते हो. फिर दैट्स द टाइम जब आप के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है. सो आई थिंक इट्स रियली हार्ड. एक क्रिटिसिज्म होता है अक्सर के आजकल के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, अब प्राइवेट प्रोडक्शंस का इतना दौर है, दूसरे चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आप सर्फिंग कर रहे हो तो वही चेहरे आप उधर भी नज़र आ रहे हैं, उधर भी नज़र आ रहे हैं, वही एक जैसे ड्रामे, पेंटेड फेसेस. बिल्कुल.
تو یہ تو ایکٹنگ نہیں ہے, تو ایسے بس مطلب ایک شو کیس تھا کہ آپ نے کون سی کھڑکی کھول لی, اندر آپ کو خوبصورت حسینائیں اور حسین لڑکے اور گلیمر نظر آ رہا ہے, گرین والز ہیں پیچھے, ہاں ایک کرائٹیریا ہو گیا, یلو اور اورنج رنگ کی دیواریں, فلٹرز لگے ہوئے ہیں, فلٹرز لگے ہوئے ہیں اور ہر کوئی خوبصورت ہے, بالکل, بٹ دس از ناٹ ریئلٹی. اٹس ناٹ. تو آپ لوگ کیا یو آر فار اٹ, اسی طرح چلتا رہے, کرتی جائیں گی؟ دیکھیں جو یا سمجھتے ہیں کہ ایک اداکارہ کچھ نہیں کر سکتی؟ انڈیویجول, کوئی بھی انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو اس میں صرف ایک بندے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. اگر لیٹس سے یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دس از مائی پروفیشن, اور میں کہتی ہوں کہ جی ساری دنیا کر رہی ہے, میں نہیں کروں گی, تو اس میں کو کہیں گے گھر جا کے بیٹھ آپ جائیں, کہیں گے آپ بیوی آپ گھر جا کے سو جائیں, آرام کریں, ہاں آپ سے نہیں کام, ہم تو یہی کر رہے ہیں نا. سو اٹس جسٹ دیٹ جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ اچھا بھی ہو رہا ہے, اینڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ اچھا آپ کو آفر کیا جائے کہ جی یہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو یہ آپ کر لیں, اچھا کام بھی ہو رہا ہے, اٹس ناٹ دیٹ, ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. مگر ایک بندہ کسی بھی بنائے ہوئے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا. یس یو کین میک این ایفرٹ, بٹ دیر ٹائم ایوری بڈی از پارٹ آف اٹ. آپ دیکھ لیں کہ جو پرانے ہمارے اسٹارز ہیں, پرانے جو ایکٹرز ہیں, جو جیسا کہ ہم نے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ایون دے آر پارٹ آف اٹ. وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, دے ہیو ٹو لیو, دے ہیو ٹو سروائیو. اگر آپ اس پروفیشن میں ہیں تو آپ کھاتے پیتے بھی اسی سے ہی ہیں نا, تو وہ دین یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. کبھی دل کیا کہ ایکٹریس نہ ہوتی؟ ناٹ ریئلی. کیوں نہیں, کیوں نہ ہوتی؟ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتی, یہ سوچنے والی بات ہے. اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتی, اس کا جواب نہیں ہے, اس لیے جو ہوں وہ ٹھیک ہے. ہاں دیٹس رائٹ, دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی, اس میں بہت ساری زندگیاں بتانی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں بس یہ ایک اچھی بیت جائے تب وہی ٹھیک ہے, یا ایکسپیریمنٹیشن ضروری ہے, ہر آپ کو کرنا چاہیے, ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, مگر یہ ہے کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف یور لائف یو جسٹ انجوائے اس طرح سے کہ آپ کو جینا ہے. یہ زندگی ہے نا, چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں کام کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, مگر آپ جئیں, زندہ رہیں. پروگرام کے آغاز میں جب آپ تیار ہو رہی تھیں تو ویورز کے ساتھ یہی بات چل رہی تھی کہ کام اگر آپ کے پسند کے پروفیشن میں آپ قسمت سے نہیں جا سکے تو کوئی ایسا کام آپ کو کرنا پڑ رہا ہے زندگی میں جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس کے اندر سے کس طرح آپ اٹریکشن ڈھونڈ سکتے ہیں. اور یہی چیز جو آپ ابھی اس کا ذکر کریں گے, آپ کو بہت سے لڑکے لڑکیاں ملتے ہوں گے جو کہ مر رہے ہیں اسٹار بننے. جی ہمارے اندر اداکاری کا ایک طوفان ہے, ہمیں چانس ملے, ان کے لیے کیا what do you suggest کہ وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ آپ نے اسٹرگل کا ٹائم بھی دیکھا ہے اور اب آپ عروج بھی دیکھ رہی ہیں, تو الحمدللہ, تو what do you suggest to the youngsters? Should they waste time in trying to get that kind of chance, that click? In this particular field, دیکھیں جس طرح سے ہمارا یہ میڈیا آہستہ آہستہ گرو کرے, آئی ایم اے ویری آپٹیمسٹ. آئی تھنک کہ ڈے بائی ڈے اٹس امپروونگ اینڈ اٹ ول امپروو. جہاں پہ تھوڑا سا برا کام ہو رہا ہے وہاں پہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے, اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اینڈ اف انلیس اینڈ انٹل نئے لوگ نہیں آتے اس فیلڈ میں تو ہم کیسے گرو کریں گے؟ نہیں, نئے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کس طرح کریں. ایک لڑکا آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی عروج بس مجھے کسی طرح کوئی چانس دلوائیں گے, وہ گھر میں اس کو کیا چیز بتاتی ہے کہ تم بہت اچھے ایکٹر ہو, تم بہت اچھے شو ہوسٹ بن سکتے ہو, یا کوئی تھیراپی کہ وہ کیسے اپنے ہی گھر کے اندر ہی اس فلٹریشن پروسیس سے گزر جائے کہ یار am I for media or not? دیکھیں ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے دیٹ ہی اور شی از دا بیسٹ, ٹھیک ہے, اور وہی بات ہے کہ آج کل ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یو نو اف یو آر ناٹ دین یو نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ یہ کہو کہ جی نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں اس میڈیا کے لیے یا اس فیلڈ کے لیے, مگر کرنا میں نے یہی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو ایسی ان سائڈ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. ان سائڈ جو انسان ہوتا ہے نا اس کو ڈیپ ان سائڈ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کہ جی نہیں میں کر سکتا ہوں, نوئنگ دا فیکٹ دیٹ یو کانٹ, پھر آپ اپنے ساتھ ہی لائل نہیں ہو اور زیادتی کر رہے ہیں, بالکل زیادتی کر رہے ہو. تو آئی تھنک اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہی اور شی از فار دس فیلڈ, تو میرا خیال ہے کہ یو شوڈ گیو اٹ ٹرائی. انڈیا سے آفر آئے کام کریں گے؟ I got an offer basically.
I got an offer in a way that یہ ایک منٹ, یہ جو جملہ ہے نا کہ مجھے انڈیا سے آفر ہوئی, یہ مطلب ہر دوسری ایکٹریس سے میں سنا, سچی والا جملہ ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. got an offer in a way, آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل دبئی میں کو پروڈکشنز ہو رہی, کو پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو دبئی میں ایک سوپ ہو رہا تھا جس میں ہمارے پاکستان کے جویریہ کراچی والی اور علی طاہر یہ سارے کام کر رہے ہیں اس میں. So they asked me and they said کہ and I was excited کہ why not, you know, fine. I mean not اس لیے نہیں کہ انڈین لوگ ہوں گے یا کچھ ایسا. I just wanted to go to Dubai because I've never been there. So I was like چلو let's go یار, پروجیکٹ بھی کر لیں گے, دبئی بھی دیکھ لیں گے. So وہ ہوا, مگر وہ کیریکٹر انہوں نے مجھے ایسا نہیں بتایا. انہوں نے کہا آپ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. But they were paying a very less amount of money. So that was the reason. But in principle you don't have any objections, the joint productions ہونی چاہیے. Yeah, why not? I don't think there's any problem. ڈرامے میں انڈیا میں بہتر کام ہو رہا ہے ان سے. To tell you the truth, میں ان کے ڈراماز نہیں دیکھتی ہوں. وہ جو ہم یہاں پہ چیز کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ بہت, ایون ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ لیشز اور فیکنیس اور ڈراماز میں ہے, وہ ڈرامہ نہیں ہے. ان کا ڈرامہ نہیں, ہمارا ڈرامہ ہے. لیکن اب ہم ان جیسا ڈرامہ کرنے کی ہاں وہ ہے, مگر دیٹس رانگ اسٹیپ. جو آپ کی جو بیس ہے نا, جو بنیاد ہے, اس کو آپ لے کے چلیں. کیونکہ آج بھی انڈیا میں ہمارے ڈرامے خرید کے دیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیٹس کے اوپر. یہ وہ تو آپ اپنے اس کو, اب ہم ڈفرینٹ چینلس پہ دیکھتے ہیں تو وہی ساڑیاں پہن کے بہویں آ رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک دیٹس اے رانگ تھنگ. آپ اپنا جو اسٹائل ہے اس کو لے کے چلیں. آئی تھنک دیٹس ہاؤ یو کین be successful. Totally without makeup کوئی رول آفر ہو کریں گی؟ I've done it. You have? کیسا؟ It was nice. اس میں تھا وہ for some odd reason آن ایئر نہیں کیا پروگرام, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ میرے میک اپ نہ کرنے کی وجہ سے. مجھے تو یہی ریزن لگ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ I won't mind. I did one drama, Randa Bazaar. اس میں there was no makeup. And اس کا ایک سین تھا جب میں جا کے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہوں, بابر علی was my brother, اور میں لے کے آتی ہوں. there wasn't any makeup. میں نے اس میں ڈرامے میں کیا تھا, مگر کچھ سچویشنز ایسی تھیں جہاں پہ میں نے نہیں کیا تھا. اور وہ سچویشن تھی جب میں اس کو لے کے آتی ہوں, I'm crying and all that. آپ یقین کریں, ابھی بھی میں نے بہت سا کام کیا. لوگ مجھے کہتے ہیں اب وہی ہے نا وہ لنڈا بازار, اور وہ جو آپ رو رہی تھیں اور بھائی کو لے کے آئیں, دیٹ پرٹیکولر سین اتنا زیادہ وہ اسٹیبلش ہوا کہ تو وہی ونس اگین دیٹس دا ریزن آئی ایم ویری مچ فار دس کہ اگر آپ میک اپ نہیں کرتے, آپ کی پرفارمنس ہے تو یہ رونے دھونے کے سینز آسانی سے کر لیتی ہیں, گلیسرین وغیرہ. یہ رونے دھونے کے سینز پھر بھی آسان ہوتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ رونا آسان, مطلب رونا از ایزی, ہنسانا از مشکل. کامیڈی بہت مشکل کام ہے. رونا گلیسرین لگا کے آپ نے رو لیا, ہزار غم ہیں دنیا کے, ان کو یاد کر کے کسی ایک کو یاد کیا. آپ نے کس کو یاد کیا؟ کون سا غم؟ یار غم اگر بہت پرسنل نہیں ہے. نہیں, غم دیکھیں, غم آتے ہیں نا, میں جو غموں کا پروسیس ہوتا ہے نا, آئی انجوائے دیٹ. لوگ ہوتے ہیں نا ہیپینس کو انجوائے کرتے ہیں. آئی انجوائے مائی ڈپریشن, آئی انجوائے مائی سیڈنس, کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس پروسیس میں آپ بڑا کچھ سیکھتے ہو. ان for example, if I am sad or if I am hurt or whatever, I'll drive, I'll listen to the sad songs, I cry in the car, not in front of anyone, بس میں اور میں, that's it. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو. You get to learn so much. کہیں دکھ اور غم سے پیار تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ یہ بھی ویسے بڑی ڈینجرس سمپٹم آپ نے بتایا ہے. جہاں سیریسلی کہ جو لوگ اس سچویشن میں انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے کیری آن کر دیتے ہیں اور سیلف پٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ نہیں, اٹس ناٹ دیٹ. وہ اس سے بچیے گا. نہیں, اتنا کوئی غم نہیں ہے میری زندگی میں, اللہ کا شکر ہے. آئی ایم اے ویری ہیپی پرسن. Great to know that. So just that کہ آپ کو وہ جیسے میں آپ کو کہا نا کہ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ کو انجوائے کرنا چاہیے اپنی زندگی کا. تو اگر غم بھی آتے ہیں تو زندگی کا حصہ ہے, اگر وہ نہیں آئیں گے تو خوشی سے بور ہو جائیں گے آپ. لڑائی مار کٹائی کی ہوئی ہے؟ لڑائی مار کٹائی والی نہیں ہوں میں. ہاں, آپ سے کبھی لڑی؟ نہیں. خیر آپ سے بہت زیادہ
اتنی زیادہ ہماری وہ نہیں ہے انٹریکشن نہیں ہے, اور یہ لڑائی مار کٹائی کے تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو اکٹھے پروجیکٹس کریں, کیونکہ ہم نے اکٹھے اس طرح سے کام نہیں کیا تو وہ بھی پتہ نہیں چل سکتا. لیکن میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, اسٹار سائن کیا آپ کا؟ ٹورین. Yeah, they are stubborn, but they are headstrong, but لڑتی نہیں ہوں میں چپ کو, میں بالکل چپ. اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کی ہے کسی نے یا کوئی غلط بات کی ہے تو آئی گو کوائٹ, دیٹس اٹ. اندر اپنے آپ کو نہیں لگاؤں گی مگر چپ کر جاؤں گی, تھنکنگ کہ یہ چپ جو ہے اگلے کو مار دے گی. یہ تو بڑی سٹوری اٹھ گئی یہاں سے, زبردست موڑ آ گیا. ہاں جی, یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ فوراً کوئی بریک چاہیے تاکہ ذرا سسپینس رہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا. عروج ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی یہ مزے کی باتیں چلتی رہیں گی. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے, اور چھوٹا سا ایک میوزک بریک ہے, مل کے انجوائے کرتے ہیں. جی جناب, عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریگریٹ کرتی ہیں آپ اپنے ڈیسیجنس پہ؟ نو, نیور, ناٹ ایٹ آل. ٹپیکل ٹورین ہے. ہاں, ریگریٹ بالکل بھی نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک دیٹس انف. وائی ناٹ؟ اس سے آپ کو اگلی دفعہ یا زندگی میں دوسرے ڈیسیجنس کرنے کے لیے مدد نہیں ملتی کہ آپ سوچیں؟ ریگریٹ پتہ ہے کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی ڈیسیجن لیتی ہوں نا تو بہت سوچ سمجھ کے, آئی تھنک لاٹ. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈیسیجن زندگی کا ہو, پروفیشنلی ہو, سوچ لیتی ہوں. اور کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ہر وہ 120% اپنی ایفرٹ پٹ ان کرتی ہوں کہ ایسا کر لوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ڈیسیجن لینے کے بعد کچھ ایسا ہو کہ یار وہ کیوں نہیں کیا تھا. یہ جب سارا ہو جاتا ہے نا, جب آپ اپنا سب کچھ دے دیتے ہو, اپنی ساری ایفرٹس لگا دیتے ہو, اپنی سوچ بھی, مطلب ایموشنلی, پریکٹیکلی, ہر طرح سے جب آپ کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد جب ڈیسیجن ہوتا ہے نا, وہ چاہے جو بھی ڈیسیجن ہو پھر وہ پکا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ریگریٹس نہیں ہوتے. سو آئی ہیو نو ریگریٹس. اور اگر وہ ڈیسیجن غلط ثابت ہو جائے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے بعد بھی کرتے ہو, مگر وہ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے. سو ہر چیز اپنے ہاتھوں میں نہیں ہوتی, اللہ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو انسٹیڈ آف ریگریٹنگ, ڈونٹ ڈو دیٹ اگین. ڈیفیکلٹ فیز سے کیسے نکلتی ہیں؟ آپ کی لائف میں بھی ڈیفیکلٹ فیز آیا, ہاؤ ڈڈ یو پل یور سیلف آؤٹ آف اٹ؟ جب آپ تھراپی, کوئی ٹوٹکا؟ اچھا, میرے ساتھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, مشکل میرے لیے بھی ہے. مطلب چیزوں, آپ کی زندگی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھلا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر ونس اگین دا وے آئی ٹولڈ یو کہ آپ جب کسی پرٹیکولر پوزیشن میں, سچویشن میں آ جاتے ہو, آپ اس میں آپ ہو اس میں, اب آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ سر پہ پڑ گئی ہے جی, اب تو یہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے دا بیسٹ پارٹ, جو دا بیسٹ تھنگ فار یو ٹو ڈو از کہ آپ اب اس میں آ ہی گئے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرو کہ ہو جائے. پازیٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے, یو نو, وٹ ایور, کسی بھی اس میں جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور آہستہ ساری ایفرٹس آپ کے, وہی بات ہے کہ ایفرٹس ساری ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار میں یہ کر کے دیکھ لیتی ہوں, ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے, یہ کر کے دیکھ لیتی ہوں, ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے, یہ کر لوں, یو نو, ہو سکتا ہے. بڑی اچھی کر رہی ہیں, لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے, لیکن آئی ہیو ایکچولی ڈن دیٹ. Really? Yes. Oh, good. I have actually done that, and if I do something, then I do وہ ایک 120% والی جو میں بات کر رہی ہوں نا, تو I am not only saying that, لوگ کہتے ہیں 100%, I am saying 120%, which is a lot. ٹھیک ہے, آپ آؤٹ آف دا وے جا کے سب کچھ کرتے ہیں. تو جب کرنے کے بعد بھی چیزیں صحیح ڈائریکشن میں نہ آ رہی ہوں اور آپ کو لگے کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ اسی وقت اس اسٹیج سے, اس چیز سے, اس ریلیشن شپ سے, اس سچویشن سے, وٹ ایور اٹ از, یو بیک آف. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ایک ٹپیکل پاکستانی لڑکی ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. مثلا ٹپیکل پاکستانی لڑکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, اگر نہیں تو پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟
ٹپکل پاکستانی لڑکی اگر ہم بات کریں تو مشرقیت آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اتنی مشرقی نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ, لیٹ می جسٹ ٹیل یو, ٹھیک ہے, مشرقیت بھی آتی ہے. ایک جو ہمارے سوسائٹی میں لڑکیوں کا ہے بہت پوزیسو ہوتی ہیں, مطلب یو نو آن دا ہیڈ آف دی ادر پرسن, وہ چیز نہیں ہے. مشرقیت میرے میں نہیں ہے. میں آئی گیو دی ادر پرسن اسپیس. if I am in a relationship, چاہے وہ میرا ماں کے ساتھ ہے, چاہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ہے, چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہے, چاہے وہ بہن بھائی, واٹ ایور دا ریلیشن شپ, آئی گیو دا اسپیس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مشرقیت کی جہاں تک آپ نے بات کی, مشرقی ایز ان مشرقی صرف آپ کے کپڑے پہننے سے سوچ ہوتی ہے آپ کی مشرقی, کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو لڑکی بہت مشرقی لگ رہی ہے, یو نو, ڈریسڈ اپ ویری نائسلی, بٹ آپ دو رخ ہیں آپ کی زندگی کے, دیکھنے میں آپ کچھ اور ہیں, کرنے میں آپ کچھ اور ہیں. کوئی تعریف نہیں ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ گھروں میں رہنے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ چانسز نہیں ہوتے کچھ کرنے کے. سو دیٹس دا ریزن وین دے گیٹ دا چانس ٹو جسٹ گو آؤٹ آف دا وے. Girls like us who are in this field, working with different men, different people, you know, you get to meet so many people and all that. آپ سیکھتے ہو بہت کچھ, ٹھیک, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا چیز ایکسیپٹ کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی, اور لمیٹیشنس پتہ چل جاتی ہیں. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ آئی نو مائی لمیٹیشنز اکارڈنگ ٹو آر ایسٹرن یو نو معاشرہ. سو دیٹس ہاؤ آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ از. اس کے علاوہ بس آپ کو ریلیشن شپس کے بارے میں زیادہ پوزیسو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آپ کی گفتگو سے بھی مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے, وچ از ٹرو ایز ویل, کہ ہمارے یہاں ابھی بھی وہ ایک کیٹیگرائز ہے, یہ ٹی وی والے لوگ, یہ ٹی وی پہ آتی ہے, چاہے آپ سے آٹوگراف بھی لیں گے بالکل, لیکن وہ نظر کے اندر ایک وہ چیز کاٹتی نہیں بہت زیادہ. دس از ون تھنگ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے سے ایک نیگیٹو, مطلب یہ ایک چیز ہے جس سے مجھے جو بری لگتی ہے. ادروائز آئی ایم ویری ہیپی ان دس فیلڈ, آئی لو دس فیلڈ. میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنی اس میڈیا کی, اس پروفیشن کی رسپیکٹ کرتی ہوں, آئی مین آئی ریئلی رسپیکٹ دس پروفیشن. وائی؟ بیکاز ہمیں نام, پیسہ, عزت, ہر چیز یہاں سے ملتی ہے. اور جو آپ کو ملتا ہے, جو چیز ہر چیز اگر یہاں سے ملی, اگر ہم اسی کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے, پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ پھر آپ کو پھر اللہ کی ذات آپ کو یہاں سے ملتی ہے. نا شکرا پن تب آتا ہے. ایگزیکٹلی. سو مگر صرف وہ جو ایک جو جیسے کہتے ہیں نا اندر سے جو دکھ ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا اے تو شوبز دیے گی نا, تھانوں پتہ پھر شوبز دا, ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. پرسن ٹو پرسن نہیں دیکھتے. آپ دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہے خواتین کی, جو آپ ہر فیلڈ میں کرپشن ہے, ہر فیلڈ میں اچھے لوگ ہیں, مگر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کون کیسا ہے. مگر میں آپ کو بتاتی ہوں, میں کسی ایک جگہ پہ گئی, کوئی شادی تھی, وہاں پہ ہماری فلمی ایکٹریسز کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں, انہیں ڈسکریج کیا جا رہا تھا. اینڈ آئی ٹک اے اسٹینڈ, میں نے کہا یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ دیم. وائی ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ آپ لوگ, مطلب آپ پبلک ہے نا, نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ, اور آپ انہی کو باتیں کرتے ہیں. ٹی وی پہ وہ آ جاتے ہیں تو اچھا جی دیکھیں گے بھی, سب کچھ کریں گے, مگر یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں بیٹھے فلم دیکھنے جائیں گے بھی, فلم دیکھنے بھی جائیں گے, ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے, سب کچھ کریں گے, انٹرویوز بھی دیکھیں گے, پرفارمنسز بھی دیکھیں گے, سب کچھ کریں گے. کوئی شو ہوگا نا کہیں پہ بھی تو اچھا وہ پرفارم کریے, چلو جی چلو سارے چلے گئے جی, مگر یہ کہ آپ پھر آ کے گھر باتیں کرتے ہیں. But that is entertainment, na? This is what is that is entertainment. But you are right, I agree with you, but میں بالکل ٹھیک. I think that's very hurting. یہ ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور سکھانی چاہیے اپنی پبلک کو کہ اس چیز آپ لوگوں نے کرنا ہے سپورٹ. موویز شوویز دیکھتی ہیں, ویسٹرن ہالی ووڈ کی موویز یا آئی واچ اٹ, مگر بہت زیادہ نہیں, دیکھ لیتی ہوں, بہت فریک نہیں ہوں کہ جی دیکھنی ہے, نئی فلم آئی اور وہ دیکھنی ہے, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ, اس طرح سے نہیں ہے. میوزک کی بھی تھوڑی پہلے تو مذاق میں بات ہو رہی تھی, لیکن میوزک بڑی اچھی تھیراپی ہوتی ہے آپ کو برے فیزز سے نکالنے کے لیے, بعض اوقات اچھے فیز سے برے فیز میں ڈالنے کے لیے. What kind of music do you like?
I like कवालियाँ बहुत शौक से सुनती हूँ. Then I like romantic music. It depends क्या मूड है. हर चीज़ सुन लेती हूँ. हर चीज़ सुनती हूँ. हाँ, हर चीज़ चलती है. गज़लें. हमारे जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो कहते हैं जी तुक्का है शादी. मतलब अरेंज मैरिजेस भी चल जाती हैं, नहीं भी चलती. एक दिन के 24 घंटे के अंदर हमने तलाकें होते देखी. बिल्कुल सही. लव मैरिजेस कोई गारंटी नहीं है कि जी नहीं अपनी पसंद की शादी है तो ये खत्म हो गई. ऐसी हमने लव मैरिजेस देखी कि मिसाल है. बिल्कुल. ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसकी बहुत बड़ी वजह ये कही जाती है कि जी औरत को हमने बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया, उसको हमने बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी है, उसको अपने हुकूक पता चल गए हैं. वो अब खड़े होकर कह सकती है कि नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अगर तलाक हो भी जाएगी तो मैं जाके इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. बिल्कुल सही. व्हाट इज द बाउंड्री लाइन? आपके ज़हन में हल क्या है? पहले मतलब घर तो नहीं टूटा करते थे औरत पढ़ी लिखी नहीं थी तो. नहीं, देखिए सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि औरत को एजुकेट कर दिया गया है तो वो अवेयरनेस आ गई तो अब वो खड़ी हो जाए. इट्स नॉट दैट. बेसिकली होता ये है कि जो घर होता है ना, ये लड़की या लड़के की वजह से, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि लड़की ने बचाना है घर को, ये नहीं कह सकते कि लड़के ने बचाना है. ये एक दोनों की एफर्ट है, दोनों लड़के की एफर्ट है. आई डोंट नो. औरत की तालीम से कोई तालीम नॉट एट ऑल. ये तो बिल्कुल ही बोगस बात है. इट्स रियली स्टूपिड. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं समझती हूँ कि अगर लड़की को और लड़के को पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आपको बैलेंस पता है रिलेशनशिप्स में कि आपने कहाँ पे किसको किस तरह से बैलेंस करना है, तो वो जो है ना, दैट्स द मेजर पॉइंट. बाकी ये है कि देयर आर टाइम्स कि दो बहुत अच्छे लोग होते हैं. अ गर्ल इज़ अ गुड पर्सन, अ बॉय इज़ अ गुड पर्सन, बट एट टाइम्स टू गुड पीपल कैन नॉट गेट अलोंग. इंटरेस्टिंग. राइट. जरूरी नहीं कि क्योंकि आप जब रिलेशनशिप खत्म होता है ना तो आप कहते हैं यार किसकी गलती थी. हाँ, लड़की अच्छी थी या लड़का अच्छा था. नहीं यार, जो लड़की के जानने वाले होंगे यार लड़की से बहुत अच्छी थी, लड़के के जानने वाले नहीं यार लड़का भी बहुत अच्छा था. इट्स जस्ट दैट कि दोनों अच्छे होते हैं. अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी में होती हैं. इट्स जस्ट दैट यू जस्ट आपस में केमिस्ट्री नहीं बनती. और दूसरा ये कि आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से वन थिंग हियर, इंटरफेरेंस बहुत है. किसकी तरफ से? सोसाइटी की तरफ से, फैमिली, किस चीज़ की इंटरफेरेंस? देखिए इंटरफेरेंस इन जनरल मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. फैमिली की तरफ से भी होती है. ठीक है. सोसाइटी की तरफ से भी होती है, फ्रेंड्स की तरफ से भी होती है, लड़की के घर वालों की तरफ से भी होती है, लड़के के घर वालों की तरफ से भी होती है. मगर इस सिचुएशन में दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनको समझदार होना चाहिए कि कहाँ से इंटरफेरेंस आ रही है, अब किस तरह से उसको लेके चलना है. एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है दैट्स लाइक मर्द का होता है. क्योंकि मर्द इज, हम एक्सेप्ट करते हैं ना इस चीज़ को कि डोमिनेटिंग होता है इन अ रिलेशनशिप. ठीक है. मतलब एक डोमिनेंस है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और होनी चाहिए थोड़ी कुछ हद तक. ठीक है. तो अब उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से किसको डील करना है. ठीक है. अब नाउ दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आती है आपकी एजुकेशन, आपका पढ़ा लिखा होना, कि अगर आप समझते हो कि चलो इंटरफेरेंस भी है, यू पीपल आर नॉट गेटिंग अलोंग, मसले हो रहे हैं, तो दैट्स द टाइम आप अपने अपने रास्ते अलहदा कर लो. और अगर आप अलहदा कर रहे हो, आपने ज़िंदगी साथ गुजारी, आप अलहदा हो रहे हो, डजंट मीन कि आप एक दूसरे को यू स्टार्ट अब्यूजिंग, आप इधर उधर लोगों की बुराइयां करना शुरू कर दो. नॉट एट ऑल. अब यहाँ एजुकेशन आपकी ये है कि आप जा रहे हो दूसरे रास्ते पे और आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी अर्सा अपने हस्बैंड वाइफ दोनों ने साथ गुजारा है, इन दैट रिलेशनशिप यू लव द अदर पर्सन, यू वर्शिप द अदर पर्सन, यू अडोर द अदर पर्सन, सारा कुछ होता है. ये कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पे आके आप 2 रास्ते आपने इख्तियार किए, आप चले गए और साथ दूर होते ही आप एक दूसरे की बुराइयां कर, एथिकली आई थिंक इट्स रॉन्ग. अगर आप हो गए हैं दूर तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. एंड आई थिंक यू शुड लिव योर लाइफ and let him or let her live her life, you know. So that's it. I think that's very interesting and very true. I must say very. Or life goes on. Life doesn't stop for anyone. और एक चीज़ जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपके ऊपर बुरे टाइम भी आता है, मगर अच्छा टाइम भी आता है. एक तरह से आप ये कहना चाह रही हैं कि शादी और नो शादी या रिलेशनशिप, माँ बेटे, कोई भी रिलेशनशिप, मोहब्बत नफरत में नहीं बदलनी. नहीं.
محبت itself is such a beautiful feeling کہ وہ نفرت آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے نفرت نہیں کرتے you know you just because obviously in a relationship کسی ایک نے تو چھوڑا نا کسی ایک نے اسٹیپ لیا تو جس نے چھوڑا اس نے تو ریزنس کی وجہ سے چھوڑا اور جس کو چھوڑا گیا اللہ معاف کرے اللہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے ہم بھی کانٹ ایون سے کہ ریجیکشن ہوتی ہے یا کچھ ایسا مگر ایک آپ نے چیز چھوڑ دی تو وہ جو دوسرا بندہ جو ہے وہ اب اس چیز کا ہو جاتا ہے اینڈ دیٹس دا ٹائم دیٹ پرسن اسٹارٹس hating the other person کہ تمہاری ایسی کیسی تم نے یہ کہ how can you do that میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں اور whatever so I think you should go on with life you should accept the fact and be positive and move on with your life this life is beautiful you'll have something else great I'm not talking about love but you have so many other things in life صرف پیار ہی نہیں ہے زندگی اور بھی بہت پیار بھی اگر ہم پیار کی بھی بات کریں تو وہ بھی دوبارہ مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ مل سکتا ہے بالکل مل سکتا ہے یو شوڈ بی آپ جتنا پازیٹیو سوچیں گے اللہ آپ کو اتنا پازیٹیو دے گا دیٹس واٹ آئی بلیو great that should be the spirit I'm impressed lady I'm impressed thank you Uruj do you plan your career 20 سال کے بعد عروج کیا کر رہی ہوگی I think I'll be a mother of 2 kids یہ تو اچھا لگا مجھے منصوبہ بندی حکومت ہے پاکستان تو بہت اچھا لگا نہیں I love kids and definitely obviously کچھ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا مطلب بہتر سے مراد میری یہ نہیں کہ 3 لیکن یہ ہے کہ پروفیشنلی دیکھو it would be my decision if I want to continue with my profession after that life اگر ہوا تو ٹھیک ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں کروں گی یا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں چھوڑ دوں گی کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہو تو وہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے لیکن what you are trying to say is کہ آپ کی فیملی لائف آپ کی ری سیٹلمنٹ کے بعد آپ کی فیملی ول بی یور پرائیورٹی ناٹ ٹی وی کی ہوسٹنگ یا ایکٹنگ یا یہ وہ نہیں مگر یہ کہ دس از مائی پیشن پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں اس کو وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نا جس کا آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ دس از پارٹ آف دس از فار می یا دس از پارٹ آف گریٹ تھینک یو سو مچ عروج بہت مزہ آیا گاڈ بلیس یو گاڈ بی ود یو بہت اللہ میاں آپ کو خوشیاں دے اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی چاہیے آل دا بیسٹ سیم ٹو یو ہیو اے گریٹ ڈے سیم ٹو یو بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے اور بہت مزہ آیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں تھوڑا سا لو فیل کر رہے تھے نا عروج کی باتوں نے آپ کو بھی اسپرٹ دی ہیو اے گریٹ ڈے ایز ویل ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا رائزنگ پاکستان کے اگلے ایپیسوڈ میں زندگی شرط ہے ملاقات ضرور ہوگی خدا حافظ چائے بات